نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، آج جس مقدس اور عظیم عنوان سے میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے ذکر حسین امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مولا المسلمین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ۔ کون علی جو شاہ مرداں ہے، شیر یزداں ہے، کامل ایماں ہے، شجاعت کا سلطان ہے، ولایت کا گلستان ہے، اہل بیت کی شان ہے۔ وہ علی جو ابو تراب ہے، جو دوش نبوت پر نواب ہے، جس کا دشمن پہ وار لاجواب ہے، جس کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، جو ہر میدان میں کامیاب ہے۔ وہ علی جو عالی نسب ہے، جو والا حسب ہے، جو شجاع عرب ہے، جو کامل الادب ہے۔ وہ علی جو برادر رسول ہے، جو شوہر بطول ہے، جو آقا کی ساری امت میں معقول و مقبول ہے۔ وہ علی جو حیدر بھی ہیں، صفدر بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، حسنین کے پدر بھی ہیں، سیدہ زہرا کے شوہر بھی ہیں، رحمت کائنات کے برادر بھی ہیں۔ وہ علی جو صاحب ذوالفقار بھی ہیں، شیر جرار بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، ذی شان و ذی وقار بھی ہیں، اور سیدہ زہرا کے شوہر نامدار بھی ہیں، امت کے غمخوار بھی ہیں، دین اسلام کا شعار بھی ہیں، اور رسالت مآب کے وفادار بھی ہیں۔ علی جو علی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اور شیر جلی بھی ہیں، اور گلستان نبوت کی خوبصورت کلی بھی ہیں۔ جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت باسعادت بعثت نبوی سے 10 سال قبل ہوئی، اگرچہ سالوں میں اختلاف ہے لیکن مشہور روایت یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ ابو طالب جو جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ وفادار غمخوار چچا تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی محترمہ تھی، جس نے سیدہ آمنہ کی وفات کے بعد سب سے زیادہ حضور سے وفا کی، جن کی وفات پر آقا نے ان کی قبر میں لیٹ کر یہ دعا کی تھی کہ اللہ، یہ میری چچی میری ماں ہے جو تیرے پاس آ رہی ہے، میں محمد اس کا سفارشی ہوں، اس کے لیے خیر کا معاملہ فرما۔ جناب سیدنا علی کی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو حضور کی پوری امت میں جن کی وجہ سے وہ ممتاز ہیں، اور ان خصوصیات میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ مثلا ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ بچپن ہی میں پروردہ دامان رسالت ہیں، آقا کی گود میں آئے، حضور نے بچوں کی طرح پالا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ سیدہ خدیجہ، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا علی میں بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ پھر آپ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے بالغ ہونے کے بعد کلمہ پڑھا ہے، اس نے کفر کا دور دیکھا ہے۔ علی وہ ہے جس کی بلوغت کی آنکھ کھلی تو اس کے گھر میں اسلام تھا، انہوں نے گویا کفر کا وہ زمانہ ہی نہیں دیکھا۔ علی وہ ہیں جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون تھے۔ علی وہ ہیں جو شرک اور کفر سے اللہ نے انہیں پاک رکھا تھا۔ علی وہ ہیں جو شب ہجرت رحمت کائنات نے انہیں اپنا بستر عطا کیا، محبوب نے ان پر اتنا بڑا اعتماد کیا کہ کفار کی امانتیں ان کے سپرد کیں، اور پھر کفار کو بھی یقین تھا کہ اس نے کسی امانت میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، اور وہ امانتیں سپرد کر کے حضور تک پہنچے۔ زبان رسالت سے جناب علی بن ابی طالب کو 2 نبیوں سے شبیہ آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے حوالے سے فرمایا کہ علی، جیسے موسیٰ کے بھائی ہارون ہیں ایسے تم میرے ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسرا حضرت عیسیٰ سے تشبیہ فرمائی کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق امت میں 3 قسم کے گروہ ہوئے، ایک ان کی توہین کرنے والے،
ایک ان کو حد سے بڑھانے والے اور ایک ان کو اللہ کا بندہ اور روح اللہ کہنے والے۔ ایسے ہی جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کے متعلق بھی امت میں 3 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو شان علی میں گستاخی بے ادبی کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو جناب علی کو الہ کے درجے پر معبود سمجھتے ہیں، اور تیسرا وہ معتدل امت کا وہ طبقہ ہے جو علی ابن ابی طالب کو صحابی رسول بھی کہتا ہے، اہل بیت میں بھی کہتا ہے، خاندان نبوت کا فرد بھی کہتا ہے، رسول اللہ کا برادر بھی سمجھتا ہے، اور ہر وہ فضیلت جو آقا نے انہیں دی ان فضیلتوں کا ہم انہیں متحمل اور حامل سمجھتے ہیں۔ پھر یہ جناب رسالت مآب کی زبان فیض ترجمان سے آپ کو مولا امت فرمایا گیا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا۔ اب سیرت علی کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ جناب علی قرآن کی نظر میں، جناب علی احادیث کی نظر میں، جناب علی صحابہ اور اہل بیت کی نظر میں، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم پر آئیں تو علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم گرامر، اسی طریقے سے آپ کا مختلف علوم پر آپ کو اللہ نے ایک دسترس عطا کی تھی۔ ان میں سب سے پہلی چیز علی اور قرآن۔ اس پر ایک بڑی مختصر بات ہے کہ قرآن کی وہ ہر آیت جو اہل ایمان کی عظمت میں ہے، اور بالخصوص وہ آیت جس میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ہے، تو اس میں سب سے پہلے مخاطب تو جناب علی، جناب خدیجہ اور جناب ابو بکر ہیں، باقی امت تو ہے ہی بعد میں، تو گویا ہر آیت کا مصداق علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اگر اس سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو قرآن مجید سورہ مائدہ میں آیت ولایت کا مصداق سیدنا علی ہیں، آل عمران میں آیت مباہلہ کا مصداق جناب سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں، سورہ احزاب میں اہل بیت کی عظمت اور آیت تطہیر کا مصداق جناب سیدنا علی ابن ابی طالب اسی میں ہے۔ سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنا کھانا فقراء مساکین کو دے دیتے ہیں، وہ اس کا ذکر سیدنا علی ابن ابی طالب۔ پھر قرآن میں جتنی آیات جہاد ہیں، ہر جہاد کا عملی نمونہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ایک عنوان میں نے مختصراً عرض کیا علی قرآن کی نظر میں۔ اب اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب حدیث رسول کی نظر میں، محدثین امت کا اس پر اجماع ہے کہ فضائل کے جتنی ابواب ہیں، خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، باقی عشرہ مبشرہ، اہل بیت کے باقی افراد، ان سب میں کثرت سے روایات جن کی فضیلت کی ہیں وہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں۔ ان میں سے کچھ کی طرف بطور اشارہ، چونکہ ہر حدیث پڑھی نہیں جا سکتی، ہر حدیث کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا کہ چند منٹوں میں یہ سب کچھ سمیٹا نہیں جا سکتا، ان میں اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنا اخی بھائی فرمایا، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا اور اپنے رب کا محبوب فرمایا، ان میں جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا معاون فرمایا، ان میں حضور نے فرمایا کہ جیسے میں اس امت کے لیے مولا ہوں، علی بھی اس امت کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ سارے وہ فضائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں علی ابن ابی طالب کے لیے ارشاد فرمایا۔ بلکہ جب آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، تو کتابوں میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب حضرت علی کو ملے اور مبارک دے کر فرمایا کہ علی انت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، ہر مومن مرد اور مومن عورت جو قیامت تک آئے گی ان سب کے آپ مولا ہیں اور ہمارے بھی آپ مولا ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام ہے کہ حضرت علی صحابہ اور اہل بیت کی نظر میں، اس پر اگر آپ دیکھا جائے تو سیدنا علی اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا رشتہ بھی ہے محبت کا۔ اس میں سے صرف ایک بات نقل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کو چہرے کو دیکھا اور مسکرائے، تو حضرت علی نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کے محبوب سے سنا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور اس پر خوش ہونا یہ جنت کی ضمانت ہے، میں اپنے لیے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہ اور آپ کو حضور کی خدمت میں سیدہ کے نکاح کے لیے لے جانے والے ابو بکر اور حضرت عمر ہیں۔
सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना अली के मुतालिक अजीब जुमले इरशाद फरमाए। एक तो इरशाद फरमाया कि अक़ज़ाना अली, हम में सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाले सैयदना अली इब्न अबी तालिब हैं। हुजूर ने एक हदीस में सहाबा के एजाज़ात बयान फरमाए, अरहम उम्मती बे उम्मती अबी बकर, मेरी उम्मत में सबसे बड़ा रहम करने वाला अबू बकर है। अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर, पूरी उम्मत में अल्लाह के दीन के मामले में गैरतमंद और सख्त उमर है। अस्तकुम हयान उस्मान, हया की कसौटी उस्मान है। अक़ज़ाहुम अली, मेरी उम्मत के चीफ जस्टिस और जज अली है। उस वक्त नहीं, क़यामत तक की उम्मत के लिए हैं। इसलिए अली के वो फ़ैसले जो उन्होंने अपने अहद खिलाफत में किए, या जनाब अली के वो फ़ैसले जो खुलफ़ाए राशिदीन के अदवार में किए, सिद्दीक़, फ़ारूक, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के अहद मुबारक में, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किए, वो क़यामत तक के आने वाली इंसानियत के लिए रहनुमा है। इसी तरीके से सैयदना अली के उलूम पर अगर बात की जाए तो आपका इल्म तफसीर, चंद मुफस्सिरीन सहाबा उम्मत में मशहूर हैं, जिनमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद भी हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर भी हैं, हज़रत अकरमा भी हैं। उनमें खुलफ़ाए राशिदीन में अगर कोई सहाबी मुफस्सिर कुरान है तो वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब हैं। अगर इल्म हदीस पर गौर की जाए तो सैयदना अली इब्न अबी तालिब खुलफ़ाए राशिदीन में मुकस्सिरुर रिवायात, जिसने सबसे ज़्यादा रिवायतें नकल की, तकरीबन 580 रिवायात सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने रसूलुल्लाह से नकल की हैं। तो मुकस्सिरुर रिवायात में भी हज़रत अली है। तीसरा, उम्मत के अंदर बहुत बड़ा इल्म है जिसको इल्म फ़िक़ाहत कहते हैं। ये फ़क़ा तफ़क्कुह का हुजूर ने भी इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिस कौम से भलाई का इरादा करते हैं, जिस आदमी को खैर देते हैं, उसे दीन की फ़क़ाहत और समझ अता करते हैं। ये समझ अली इब्न अबी तालिब में बदरजा कमाल थी। और आप ये जानते हैं कि जनाब सैयदना अली ने अपना दारुल हुकूमत कूफे की तरफ मुंतकिल किया था, और इमाम आज़म नुअमान इब्न साबित की विलादत और आपकी ज़िंदगी भी वहाँ की है। अगर आप गौर करें किसी किस्म के तासुब से हट कर, तो अबू हनीफा की सारी फ़िक़ा अली इब्न अबी तालिब के इल्म से मुस्तंबत है, उसने बाहर से कोई चीज़ नहीं ली। गोया हम मोहताज हैं इस मामले में अली के इल्म के और उनके घर के। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और उलूम में से एक उनका इल्म तसव्वुफ़ है, जिसको हम रूहानियत भी कह सकते हैं, इल्म सलूक भी कह सकते हैं। इसको अरबी में इल्म एहसान भी कहा जाता है, जिसका हदीस में इशारा भी है कि अंतअबुदुल्लाह का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। इस वक्त उम्मत में 4 सलासिल बड़े मारूफ हैं, नक्शबंदी, कादरी, सोहरवर्दी, चिश्ती। नक्शबंदिया सिलसिला सैयदना सिद्दीक़ अकबर से है, बाकी सब के सरखेल, मुक्तदा और पेशवा सैयदना अली इब्न अबी तालिब हैं। फिर उम्मत में एक बहुत बड़ा अहम इल्म है जो अरबी सीखने के लिए, जिसको हम इल्म ग्रामर कहते हैं, जो सर्फ़ व नहव का इल्म है, इसके मूजिद अव्वल सैयदना अली इब्न अबी तालिब हैं। शायद उसी की तरफ आका का इस हदीस में इशारा है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। क्या मतलब कि मेरा शहर तो कुरान और सुन्नत है जो हुजूर ने इल्म दिया है, इस शहर तक पहुँचने का दरवाज़ा अली का इल्म वो है जो उसने ग्रामर ईजाद की है। जब तक उसको नहीं पढ़ोगे ना कुरान समझ सकोगे ना हदीस समझ सकोगे। इस तरीके से इल्म रियाजी, जो लोग इसको जानते हैं, इस हकीकत को, अगर वो इसकी तह में जाएं तो इसके मूजिद भी सैयदना अली इब्न अबी तालिब हैं। और आज मेडिकल बड़े उरूज पर है, लेकिन हुजूर के दौर में अगर इस इल्म तिब और मेडिकल पर भी किसी की कमाल दर्जे की रिसर्च थी तो वो अल्लाह ने सैयदना अली इब्न अबी तालिब को अता की थी। फिर हज़रत अली का एक और बड़ा मुजाहिदाना कारनामे है कि जनाब अली की शुजाअत और बहादरी ये दुनिया में ज़रबुल मिसल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में चंद बड़े अहम गज़वात में से गज़वा बदर है, उहद है, गज़वा खंदक है, इसी तरीके से खैबर है, फ़तह मक्का है, हुनैन है। इन तमाम गज़वात में इस्लाम में जब सहाबा और हुजूर जंग पर जाते तो कई कई परचम होते थे। हर जंग में एक परचम अली के हाथ में रहा है। अली हर जंग में आलम बरदार इस्लाम रहे हैं। ये जनाब अली इब्न अबी तालिब की ये एक और जिहादी खुसूसियत है। और फिर आप हैरान होंगे कि इस्लाम का जो पहला मारकतुल आरा
غزوہ بدر جس کو قرآن نے یوم الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ بتایا ہے، اس میں ولید ابن عقبہ جو بڑا بدترین تھا حضرت علی کے مقابل آیا تھا، حضرت نے اس کو تہ کیا۔ عاص ابن سعید یہ بڑا بدماش کافر تھا، اس کو جہنم رسید کیا۔ حنظلہ ابن ابی سفیان اس کو جہنم رسید کیا۔ اسی طریقے سے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیا، حتیٰ کہ حضور نے خوش ہو کر فرمایا علی انت منی انا منکا، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ جبریل نے آ کر کہا انا منکما، محبوب آپ کو علی سے پیار ہے، علی کو آپ سے ہے، مجھے آپ دونوں کے ساتھ پیار ہے۔ یعنی یہ کمال ہے اس محبت کے اظہار کا۔ احد میں حضرت نے طلحہ ابن ابی طلحہ ایک کافر کو جہنم رسید کیا۔ خندق میں ایک بہت بڑا مشہور پہلوان عمر ابن عبد ود جس کے متعلق مشہور ہے کہ 100 آدمیوں سے تنہا لڑتا تھا، تو حضرت نے ایک ہی بار میں اسے تہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے خیبر میں مرحب جس کو نے کہا تھا کہ ہے کوئی میرا مقابل آئے، تو جناب علی نے جاتے ہوئے فرمایا تھا سمیتنی امی حیدرہ، تجھے اپنے مرحب ہونے پر ناز ہے تو میں بھی وہ حیدر ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا اپنے نانے کے نام کی نسبت سے، اس محبت کی وجہ سے، اور حیدر کا معنی بھی شیر کے ہیں، تو حضرت علی نے جھپٹ کر اس پہ حملہ کیا۔ اسی طریقے سے فتح مکہ ہو، حنین ہو، ان تمام غزوات میں جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے بڑے اعلیٰ درجے سے کامیابی کے ساتھ آپ لڑے ہیں۔ اور خیبر میں تو حضور نے فرما دیا تھا جب ایک قلعہ باقی بچ گیا تھا، 11 فتح ہو گئے تھے، اور یہ خیبر کا اہم ترین قلعہ تھا جس کے فتح ہونے میں بڑی دیر لگ گئی، تو حضور نے فرمایا کل پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا، جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے سیدنا فاروق کہتے ہیں میں پوری رات رب سے مانگتا رہا کہ اللہ یہ سعادت مجھے ملے۔ صبح حضور نے علی کو بلایا اور بلا کر آپ نے اس کے ہاتھ میں پرچم دیا اور آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ نے انہیں فاتح خیبر کا اعزاز عطا کیا۔ اب ایک اور زندگی کا پہلو ہے سیدنا علی کا، ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ اسلام کی عظمت اور تقدس کے جتنے دائرے ہیں، کوئی دائرہ ایسا نہیں جو علی کے بغیر مکمل ہو۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے مسلمان جو ہوئے، اس دائرے میں جن چند شخصیات 3-4 کا ذکر ہے، علی ان میں ہے۔ خلافت راشدہ جو حضور نے فرمایا میرے بعد ان کی اتباع کرنا، وہ دائرہ علی کے بغیر مکمل نہیں۔ آپ اس سے آگے چاہیں عشرہ مبشرہ جن 10 کو حضور نے اپنی زندگی میں جنت کا ٹکٹ دیا، وہ دائرہ بھی علی کے بغیر مکمل نہیں۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، جن کو قرآن نے عظمت اور فوقیت اور عزتوں سے نوازا ہے، وہ دائرہ بھی علی کے بغیر مکمل نہیں۔ جہاد کا دائرہ بھی علی کے بغیر مکمل نہیں۔ علم کا دائرہ بھی علی ابن ابی طالب کے بغیر مکمل نہیں۔ جناب سیدنا علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی محبت اور وفا سیکھی ہے اور اسی پر عمل کیا ہے، اور یہ ایک عظیم خصوصیت جناب علی کی ہے کہ آقا کے خاندان کا سلسلہ نسب جو اس وقت پوری امت میں سادات چل رہے ہیں، وہ جناب علی کی اہلیہ جناب رسول اللہ کی لخت جگر بعد خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ کی نسل ہے، یہ حضرت حسن اور حسین کی، اور حسنین بیٹے ہیں جناب علی کے۔ اس لیے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا سیدہ ابا شباب اہل الجنہ، یہ میرے بیٹے دونوں جنت کے سردار ہیں، لیکن ابوہما خیر منہما، ان کا ابا ان سے اور بہتر ہے۔ یہ بڑی عظمت والے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا یہ اپنے باپ کے سردار بنیں گے، علی تو ان کا بھی سردار ہے۔ تو یہ بڑے عجیب عجیب فضائل اور مناقب ہیں۔ جناب سیدنا علی ابن ابی طالب نے خلفائے ثلاثہ کے دور میں قاضی کی حیثیت سے، ان کے مشیر ہونے کی حیثیت سے، اور ان کے وزیر ہونے کی حیثیت سے کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب صدیق نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جب تک علی کو نہ بلاتے، عمر بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے جب تک علی کو نہ بلاتے تھے، اور جناب عثمان ابن عفان پہ جب آخری وقت آیا
تو اس وقت بھی سیدنا عثمان کے دروازے پہ پہرا دینے والوں میں جناب علی نے حسنین کریمین کو بھیجا، اور حضرت علی نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ امیر المومنین آپ حاکم وقت ہیں، امر تو آپ کا چلے گا، ہمیں حکم دے جو کہیں ہم کریں گے۔ لیکن جناب عثمان ابن عفان نے اس وقت چونکہ مقابلے سے مدینے کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے منع فرما دیا، تو حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین آپ نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ تو یہ ان کی محبتوں کی باتیں ہیں۔ جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کا اپنا عہد خلافت امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ کیسے تعلق کو جوڑنا ہے، کیسے دین کی بہاروں کو باقی رکھنا ہے، کیسے محبتیں قائم کرنی ہیں، کیسے حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کی ایسی مثالیں ہیں کہ اگر یہ مستقل علیحدہ موضوع ہو تو میں اس پر ان کی محبت کے بڑے دلائل پیش کر سکتا ہوں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب یہ بھی حضور سے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے حضور کے ساتھ کئی چیزیں ملتی ہیں۔ مثلا آقا کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو اس دائرے میں صدیق کی عمر بھی 63 سال تھی، عمر کی عمر بھی 63 سال تھی۔ ان میں حضرت علی ہیں جن کی شہادت کے وقت بھی عمر 63 سال تھی۔ آپ کی شہادت رمضان المبارک کے مہینے میں 17 رمضان کو آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، 3 دن آپ اس بیماری میں رہے، 21 کی شب کو آپ کا وصال انتقال ہوا، اور پھر 21 رمضان المبارک کو آپ کو کوفہ میں دفن کیا گیا۔ جناب حسن، جناب سیدنا حسین دونوں شہزادے، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن جعفر نے آپ کو غسل دیا اور کفن پہنایا، جناب سیدنا حسن نے آپ کا جنازہ پڑھا۔ یہ وہ علم و حکمت کا، یہ وہ خاندان نبوت کا، یہ وہ صحابہ کی عظمت کا ایک عظیم تاجدار تھا، جس کی زندگی کے چند گوشے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کا قرب نصیب کرے، اور ان کی سفارش سے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب